الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شان بیان کے جائے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جائے، پھر سامعین حضرات جو ہے وہ خود فیصلہ کریں کہ مرزا محمد علی صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ دیکھا جائے گا۔ آج کی کلپ میں آپ لوگ کے لیے دلائل دیے جائیں گے جس میں آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ان کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے یا 20-19 کا فرق ہے۔ بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں کیا عجب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت پیدا کر دے، مودتاً، پکی اور سچی محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، اور واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں التشہد کا مفسر قرآن وہ لکھ رہا ہے کہ کیسی سچی پیشن گوئی ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ابو سفیان مسلم ہوا، جو خاص آدمی تھا کفار کا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ مختلف تفاسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اطلاع دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور دشمنوں کے درمیان میں محبت سچی اور محبت پکی ہو جائے گی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں جب فتح مکہ ہوگا تو اس وقت اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج، لشکر در لشکر دین اللہ میں داخل ہوں گے، اپنے آبائی دین پر قائم نہیں رہیں گے، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، یعنی منافق نہیں ہوں گے، وہ پکے اور سچے ہو کر وفادار بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آ جائیں گے۔ تو یہ دوسری آیت بھی قرآن مجید کی کچھ اس طرح سے تھی۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بحری جنگ لڑیں گے، صحابہ میں سے جو بحری جنگ لڑیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ حضرت ام حرام کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے دیکھا اپنے لوگوں کو کہ وہ جس طرح بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں اس طرح سے وہ بیٹھ رہے تھے، کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے سمندر کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جنتی ہوں گے۔ تو ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ انہی میں سے ہیں۔ تو اس میں اس کا کون ہے؟ یہ ام حرام یہ حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہے، اور ادھر سے امیر معاویہ کی بیوی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے سردار کون تھے؟ کمانڈر ان چیف کون تھے؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ یہ دور کون سا تھا؟ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں امیر معاویہ اپنے بیوی کو ساتھ لے کر جہاد میں جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں حضرت عبادہ بن صامت ان کی بیوی وہ بھی اسی میں ہی کشتیوں میں سوار ہو کر بحری جہاز۔ تو یہ اسی جنگ میں
بعد میں واپسی پر جب شام کے ساحل پر پہنچے تو یہ شہید ہو گئیں ام حرام۔ اور جو اندازہ لگائیں کہ امیر معاویہ وہ تھے جو صرف خود ہی نہیں لڑتے تھے بلکہ اپنے بیوی کو بھی جنگ میں لے کر گئے، اور کوئی آج کل کا جرنیل عموماً ایسے نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیویوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں۔ یہ تو بہت بڑی اس کی فضیلت ہے کہ یہ نہیں کہ صرف وہ خود بلکہ اپنے بیوی کو بھی ساتھ لے گئے۔ یہ بڑی ان کو یعنی کہ جہاد کا بہت شوق تھا ان لوگوں کو۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ قبرص وغیرہ کی طرف جو ہے نا، روم کا علاقہ قبرص، آج کل وہ ترکی اور یونان کے درمیان میں نزاع کا مسئلہ بنا ہوا ہے قبرص کا علاقہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے یہ بھی کہ جب ابو سفیان مسلم بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، امیر معاویہ کو اس کو آپ کاتب وحی بنا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ امیر معاویہ کو کاتب وحی بنایا، قرآن لکھنے والا، حدیث لکھنے والا۔ اگر پلیت ہاتھ ہوتا، صحیح اسلام پر نہ آتا، وہ نہ ہوتا، تو یقیناً قرآن مجید کیا آتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے علاوہ اس کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، مطہر بندے کے علاوہ کوئی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے قرآن مجید جو ہے آیتیں وغیرہ لکھواتے رہے، احادیث، تو اس کا مطلب کہ اس کا ہاتھ پاک تھا۔ پلیت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی نہیں کاتب نہیں وحی نہ بناتے۔ پھر تیسری بات ہے کہ ہندا ابو سفیان کی بیوی جو ہے امیر معاویہ کی اماں، جب اس نے اسلام قبول کیا تو آئی، صحیح بخاری میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، اب اسلام قبول کرنے کے بعد، آج کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ کے اور آپ کے خاندان سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایضاً، ہاں اس طرح سے میں بھی ہوں، اور قسم بھی اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتا ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں بھی تیرے خاندان سے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں جس خاندان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کا، اس پر تو یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں ان سے کیا ہمیں نفرت کرنی چاہیے؟ اور وہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے دشمنوں میں جلد ہی محبت ڈال دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عرض کر ان کو کہتے ہیں کہ تو اگر ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے تو ہم بھی آپ کے خاندان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا بلکہ قسم اٹھا کر کہا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یار قسم اٹھانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر تو ویسے ہی یقین کرنا چاہیے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا لیں پھر تو زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے زبان پر یقین کیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے فئتین عظیمتین کہا ہے، عظمت والا گروہ۔ امیر معاویہ کے لیے بھی کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس کے پاس ایک شخص کہنے لگا کہ جو ہے نا یہ امیر معاویہ کیسے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ فقیہ آدمی ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، فقیہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحیح بخاری میں حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس اس شخص کو کہتے ہیں کہ پوچھتے ہو یہ کیسا شخص ہے؟ تو سنو وہ تو فقیہ ہے، یعنی کہ مجتہد ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب پوچھنا ان لوگوں سے، آج کل کے لوگوں سے نہیں۔ آج کل کے لوگ تو کہیں گے کہ وہ باغی تھا، امیر معاویہ باغیوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا، جو یعنی کہ یہ باغی ہے۔ آج کل کے لوگوں سے نہیں، اس وقت کے لوگوں سے پوچھیں گے جو امیر معاویہ کے دور کے لوگ تھے، ان کی شہادت وزنی ہوتی ہے۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو چھوڑو۔ امیر آپ دیکھیں ابن عباس کہتے ہیں فقیہ ہے،
پھر حضرت حسن وہ کہتے ہیں واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم شیعہ. یہ جناب احتجاج تبریزی میں ہے. قسم اٹھا کر کہتے ہیں حضرت حسن اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان لوگوں سے جو یہ میرے لشکر میں ساتھ ہیں میرے ساتھ. کہتے ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں شیعہ ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے. حضرت حسن کی گواہی آئی اور یہ ابن عباس کی گواہی آئی. کئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو کیا یہ باغیوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتی رہی؟ چلو صحابہ نے تو وہ باغی کی بیعت کر لی، غلط کیا. لیکن حضرت حسن نے بیعت کی ہے. حضرت حسین نے بھی باغی کی بیعت کی. اور قیس بن سعد بن معاذ جو ان کا جرنیل تھا اس نے بھی کی ہے. اس کے اندر رجال کشی کے اندر جو شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے بہت ہی پرانی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن نے صلح کرنے کے بعد بیعت کی، صلح بھی کیا. امام حسین کو کہا اٹھو، اس نے بھی کی. پھر اس جرنیل جو تھا قیس بن سعد بن عبادہ اس کو کہا، انہوں نے بھی کی. تو کیا ان کی بیعتیں بھی غلط تھی؟ وہ نہ سمجھ سکے یہ باغی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کا قتل کرنے والا جو گروہ ہوگا وہ جو ہے وہ یہی ہے، امیر معاویہ ہے، یہ گروہ ہے، لہذا ان سے دور رہا جائے. ان کے اوپر ان کو پاور بھی دے دی، ان کے سامنے صلح بھی کی، صلح کرنے کے بعد بیعت بھی کر گئے. آج اگر وہ ہوتا تو مرزا انجینئر تو کبھی بھی بیعت نہ کرتا ان کے ساتھ. ان کو یہ تو جہنمی سمجھ رہا ہے اور وہ تو اس کو جنتی سمجھ کر حکومت بھی حوالے کی، صلح بھی کیا، حکومت بھی حوالے کی اور اس کے بعد پھر بیعت بھی کی. تو کیا باغی کی بیعت امام حسن کر سکتے تھے؟ بیعت نہیں کی، بلکہ یہ آپ کے احتجاج تبریز جلد نمبر 2 میں ہے کہ وہ حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ بن جعفر 10 لاکھ درہم وہ لیتے رہے امیر معاویہ سے، اور دوسرے جو بنی ہاشم کے لوگ تھے وہ 1 لاکھ درہم لیتے تھے. اگر صلح کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور وہ باغی تھا تو حضرت حسن نے کس طرح سے ان کے باغی سے کیسے پیسے لیتے رہے؟ تو اگر وہ انہوں نے صلح کو توڑ دیا تھا کہ حضرت حسن نے اور امام حسین نے کیا ان کو پیسے واپس کر دیے تھے کہ تو نے صلح کیا تھا ہم پیسے لیتے رہے اس کی وجہ سے، لیکن تم نے صلح کو توڑ دیا تو یہ پیسے ہم نہیں لیں گے، یہ لے لو. ان میں خود ہی یقیناً تھی اور غیرت ایمانی بھی تھی امیر معاویہ سے زیادہ، تو یقیناً واپس کر دیتے. لیکن ان کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے واپس کی اور بیعت بھی کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کا مطلب امام حسن حسین نے نہیں سمجھا تھا کہ یہ باغی آدمی ہم اس کی بیعت کرتے ہیں اور یہ قاتل گروہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا؟ تو لوگوں آج کل کے بھائیوں، لوگوں آج کل کے لوگوں کی باتیں نہیں مانیں گے، ان لوگوں کی باتیں مانیں گے جو اس وقت موجود تھے. حضرت ابن عباس تعریف کر رہے ہیں، صحابہ بیعت کر رہے ہیں، حضرت حسن بیعت کر رہے ہیں، حضرت حسین بیعت کر رہے ہیں، قیس بن عبادہ بن ثابت بیعت کر رہے ہیں. شیعوں کی کتابیں ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دشمن ہیں آپ کے وہ بالکل آپ کے محبوب بن جائیں گے، دلی دوست بن جائیں گے کچھ ہی عرصے کے بعد. تو میرے بھائیوں، پرانے لوگوں سے دلیل چاہیے ہمیں. مرزا صاحب پرانے لوگوں سے گواہیاں پیش کریں، آج کل کے لوگوں سے نہیں. تو اب مجھے بتاؤ جن کے لوگوں کی اتنی فضیلت ہو، جن کے خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، جن کو دیکھ کر نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور یہ کہیں کہ بادشاہوں کی طرح جیسے تخت پر بیٹھتے ہیں اس طرح سے وہ کشتیوں میں سوار ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اور جن کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور جن کا نظارہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرائے، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کی شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلائی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، وہ باغی ہو سکتے ہیں؟ باغی تو وہ تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے اور وہ آئے تھے اور وہ دونوں گروہوں کو لڑانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو باغی کہا گیا. یہ اتنی جن کی فضیلت ہے، یہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ باغی اس لیے بھی نہیں ہے کہ حضرت نے 15ویں پارے کی قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا. اگر مطالبہ کیا حضرت امیر معاویہ نے
تو قرآن کی آیت پر عمل کیا، اور لوگ ان کے ساتھ ہوئے تو قرآن کہتا ہے انہ کان منصورا، جو مقتول قتل کیا جائے مظلوم ان کی مدد کے لیے اٹھو۔ قرآن کہتا ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا، تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے کہ اٹھے قصاص لینے کا مطالبہ کرے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن اسراف سے بچیں۔ انہ کان منصورا، کہ بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک مدد کیا ہوا ہے۔ لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدد کیے ہوئے ہیں، حکمرانوں کو بھی چاہیے اور لوگ بھی چاہیے کہ وہ ان کی مدد کے لیے اٹھیں۔ تو اما اچھا صدیقہ طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے تو اٹھے تھے، تو باغی کیسے ہوئے؟ جو قرآن مجید پر عمل کرے کیا وہ باغی ہوتا ہے؟ یہ حضرت علی کی نہج البلاغہ ہے، اللہ کے بندے، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وَلَقَوْمِ مِنْ اہل شام، اہل شام وظاہر ان ربنا واحد، اور یہ چیز ظاہر ہے، مشہور ہے، بالکل کھلی اور واضح ہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی بھی ایک ہی ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور اسلام کی جو دعوت ہم نے دی وہ بھی ایک ہی ہے، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ، ایمان میں ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ ایمان میں آگے بڑھو، تمہارا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو درست کر لو، ہم یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ، ہم زیادتی، ایمان میں زیادتی کا مطالبہ ان سے نہیں کرتے، باللہ وتصدیق بالرسول ہی، اور اس کے رسول کے تصدیق کے بارے میں ہم کچھ ان سے نہیں کہتے۔ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، اور نہ وہ پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ایمان میں آپ آگے بڑھیں، نہ وہ مطالبہ کرتے ہیں نہ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ الامر واحد، اس معاملے میں دونوں ہم برابر ہیں، اس معاملے میں ہم بالکل ہی ایک ہی امر ہے ہم دونوں میں۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، ہاں اختلاف جو ہے نا ہمارے درمیان میں حضرت عثمان کے خون کے قصاص لینے کے بارے میں ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اور ہم اس سے بری دماغ ہیں، یہ چیز ہے۔ اللہ رسول کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایمان میں تم آگے بڑھو، اور ہم کیا حضرت علی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اس کے لیے فرمایا تھا یہ باغے کرو ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو مطالبہ ہی نہیں کرتے کہ تم آگے بڑھو، ایمان تمہارا کمزور ہے، اسلام تمہارا کمزور ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، اسلام اور اللہ رسول کے فرمان برداری زیادہ کریں، نہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے اطاعت آپ لوگ اور زیادہ کریں۔ بات صرف حضرت عثمان کے معاملے میں جھگڑا ہے، سیاسی نوعیت کا جھگڑا ہے بس۔ یہ تو نہج البلاغہ سے بھی آپ نے دیکھ لی یہ باتیں۔ تو بھائیو، اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، اور یہ کوئی جرم نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں پر پڑھے اور عمل کرے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا باغی، لہذا وہ باغی وہ تھے جو حضرت عثمان کے قاتل تھے۔ دوسری طرف عمار بن یاسر ہے، وہ تو اپنے عمار بن یاسر سابق الاولون میں سے داخل ہیں، بہت ایمان میں سبقت کرنے والے، ان کے والدہ بھی اور ان کے والد صاحب بھی یاسر اور اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت شروع کے شہادت والے ہیں لوگ، سب سے پہلے شہادت ان کی ہوئی تھی۔ لیکن کوئی بھی انسان کتنا بھی ہو معصوم نہیں ہو سکتا سوائے نبیوں کے۔ عمار میں بھی اس کی بھی باتیں پازیٹو میں تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہیں، مرزا صاحب نے سنائی ہوں گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں۔ عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان۔ آج میں آپ کو ان کی کچھ باتیں، ایک دو بات جو ان سے ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، وہ غلطی سے مبرہ نہیں تھے۔ وہ یہ ہے تفسیر در منصور، تفسیر در منصور، اس کے جلد نمبر 4 میں روایت آئی ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت اتری نا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے کہ سوائے اس کے جنہوں نے مجبوری کے تحت، کراہت کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان ہو لیکن کراہت کے ساتھ کوئی مجبوراً غلط کام کر بیٹھے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ آیت شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ شیعہ تفسیر صافی، شیعہ تفسیر قمی، ان میں بھی یہی ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر رہے تھے، اس کو قریشیوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد دھمکی دی کہ آگ میں جلا دیں گے آپ کو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیں، کچھ ناپسندیدہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف کہہ دیں، ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہے، جو وہ کہلوانا چاہتے تھے اس کا اظہار زبان سے عمار بن یاسر نے کر دیے۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور شیعہ بھائیوں کی تفسیر صافی اور تفسیر قمی، اس کے اندر بھی ہے یہ۔ اگر وہ نہ کہتے اور شہید ہو جاتے تو اس کا درجہ اور بلند ہو جاتا۔ مرزا صاحب جو کہتے ہیں نا کہ میں مرزا صاحب سے بات کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان۔ اللہ کے بندے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سابقون الاولون ہے، اس کے لیے گارنٹی قرآن نے دی ہے، لیکن ان سے خطا تو ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ کے اپنی جان بچا لے۔ یقیناً وہ آدمی پھر جو جان دے دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ الفاظ نہ کہے، وہ یقیناً عمار بن یاسر سے زیادہ بڑا ہوگا فضیلت کے حساب سے۔ اس میں زیادہ فضیلت والے نے جنہوں نے جان دینے کے لیے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہیں کہا، حضرت بلال بھی ہیں، ان کی اماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کے والد صاحب یاسر بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں انہوں نے جان دے دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لیکن عمار بن یاسر جس کے ساتھ بہت ہی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، بہت ہی زیادہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اس کے بارے میں جو فضیلت والی حدیث ہے، پانی پینے والی بوتل کے اوپر پہ اس کا حدیث کا نمبر لگایا ہوا ہے، تقتلہ الفئۃ الباغی، عمار بن یاسر کا۔ مجھے بتاؤ کہ بھائی عمار بن یاسر نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی آپ کیوں نہیں ان کی حدیث شان کی فضیلت والی اپنے پانی پینے والی بوتل کے اوپر وہ کیوں نہیں لگاتے جنہوں نے جان دے دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کچھ بھی نہیں کہا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے، ان کو اگر کہا جائے کہ اللہ اور رسول کے آپ خلاف بات کریں نہیں تو ہم آپ کی جان لے لیں گے، تو انشاءاللہ اللہ عزیز وہ جان دے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ الفاظ نہیں بولیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک طرف میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی حضرت امیر معاویہ کی، دوسری طرف آپ کے سامنے یہ رکھ دی میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید تو کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو شان سابقون الاولون کی ہے، عمار بن یاسر کی ہے، وہ امیر معاویہ اس سے کم درجے کے ہیں۔ لیکن یہ بھی غلط ہے، آپ دیکھیں ان کا کمپیریزن کریں کہ وہ 20-19 کا فرق ہے، یہ نہیں کہ مرزا صاحب جیسے کہتے ہیں اربا خربا امیر معاویہ ہو جائیں تو عمار بن یاسر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خربو معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا آپ کو۔ 20-19 یا 18-20 کا فرق کر لیں آپ، اس طرح کے ہیں۔ افسوس ہے وہ صرف حدیثوں تک رہتے ہیں نا، آگے وہ نہیں دیکھتے۔ مرزا صاحب اللہ کے بندے، عمار بن یاسر کی تبلیغ سے لوگ کم بنے ہیں مسلم، لیکن امیر معاویہ کی تبلیغ سے یہ حدیث بھی ہے ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، وجعلہ ہادیا و مہدیا، اور اس کے ہاتھ پر لوگوں کو ہدایت بھی دے دے۔ جب یہ قبرص کی طرف چلا گیا، روم کے علاقے کی طرف، یورپ کی طرف، ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھایا تو کنہوں نے پڑھایا؟ یہ سارا امیر معاویہ کے کھاتے میں جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب چھوڑی تھی حکومت، 20 لاکھ مربع میل تھی، اور انہوں نے امیر معاویہ نے اتنی فتوحات کی، اتنے علاقے فتح کیے، وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام پر لے آئے، ان کو دعوت دی اور وہ مسلم بنے، کہ میں سمجھتا ہوں ان کی تعداد 2 گنی ہو جاتی ہے، 40 لاکھ مربع میل۔ یہ یورپ یا افریقہ، آج مختلف خطے ہیں نا، لیبیا، سوڈان، مراکش، مصر، یہ آگے کی طرف آپ جائیں، جو حضرت عمر نے فتوحات کی تھی، اس نے ان کو آگے بڑھایا۔ پھر اس طرح سے یہ چیچن کون ہے؟ چیچن یہ عرب نسل ہیں، حضرت امیر معاویہ کے دور کے وہ لوگ تھے، چیچن لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے، وہ بھی عرب تھے، داغستان، ازبکستان، تاجکستان، یہ ادھر کے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی، یہ امیر معاویہ اور بنو امیہ کے لوگوں نے ان کو تبلیغ کی تھی۔ یہ سب ان کا جو ہے نا ثواب، جو اسلام قبول کیا انہوں نے، تو ان کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کے حساب سے امیر معاویہ بہت ہی آگے ہیں عمار بن یاسر سے، کہ لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، اسلام پر لے آیا، وہ مسلم بنایا، لوگوں کو مسلمان بنایا انہوں نے۔ اس حساب سے عمار بن یاسر سے آگے ہیں، لیکن جزو میں ہیں۔ کلی طور پر رسول اللہ اور قرآن مجید کی آیت ہے جو ہے کہ وہ سبقت کرنے والے جو ایمان میں ہیں، ان میں عمار بن یاسر ہے، یہ نہیں ہے۔ سابقون الاولون میں عمار بن یاسر صاحب ہیں، لیکن یہ نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے لوگوں کو مسلمان بنانے میں یہ اجر ہوگا، وہ اجر کے حساب سے پھر یہ امیر معاویہ عمار بن یاسر سے زیادہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اسپین، یہ گرناطہ، جبرالٹر، یہ قبرص، یہ فرانس تک کے لوگ جاتے ہیں، بوسنیا وغیرہ، یہ رشیا کے علاقے، افریقہ کے علاقے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ اس وقت سے لوگ آج تک اربوں کے حساب سے بنتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ بھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ امیر معاویہ کو جاتا ہے۔ وہ مسلم بنے، اس کے بعد ان کے اولادیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی تو اجر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا خیبر میں کہ علی جا کر ان کو دعوت دے دو، اگر ایک بھی بندہ کلمہ پڑھ لے اور مسلم ہو جائے، ایک مسلمان ہونے کا اجر یہ ہے کہ تیرے لیے جو ہے نا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کتنے سرخ اونٹ؟ لا تعداد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نہیں لگا دی کہ 10 اونٹوں کے برابر ہے، 100 کے ہے، 1 لاکھ کے اوپر، لا تعداد، انفینٹی ہے، انفائنائٹ، ان کا اجر جو ہے نا انفائنائٹ تک ہے۔ ایک آدمی جب مسلم بنتا ہے تو آخرت ملتی ہے، دنیا وما فیہا سے آخرت بہتر ہے۔ تو جس نے ان کو کلمہ پڑھایا اس کو بھی تو اتنا ہی اجر ملے گا نا۔ تو یہ اگر دیکھیں آپ کہ جو فتوحات کی اور اسلام قبول کیا، اب زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا ان لوگوں کو، ان لوگوں نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی زبانیں تک قربان کر دی، اور عربی نسل ہو گئے۔ افریقہ کے اندر ان کی زبانیں اور تھی، لیکن ان کے ساتھ اس طرح اخلاقیات اور امن امان اور اتنا اخلاق سے پیش آئے یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ، کہ انہوں نے ان کی تہذیب بھی اپنا لی، زبان بھی اپنا لی، دین مذہب بھی ان کا اپنا لیا، اسلام کا لے لیا۔ یہ مسلمانوں کے اسلام کی فتوحات تھی۔ خود مرزا صاحب کون ہیں؟ منگول ہیں۔ یہ منگول جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا انہوں نے بنو امیہ کے دوروں میں۔ اللہ کو کھانے والے جنہوں نے اسلام کو تباہ برباد کر دیا، کن لوگوں نے؟ ان لوگوں کو کلمہ پڑھانے والے یہ تھے۔ تو اس حساب سے صدقہ جاریہ جو ہے نا، اس حساب سے امیر معاویہ بہت آگے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو کہ امیر معاویہ اور عمار بن یاسر میں فرق زمین آسمان کا ہے۔ اربوں اور خربہ امیر معاویہ ہوں اور وہ عمار بن یاسر کے برابر نہیں کر سکتے، جیسے مرزا صاحب کی فتویٰ ہے، یا یہ ہے کہ 18-20 یا 19-20 کا فرق ہے۔ یہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔
آخر میں یہی کہوں گا کہ مرزا صاحب، جس ہستی نے، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے کر جان بچائی، اس کو تو آپ نے بوتل پر اس کے شان اور فضیلت کے لیے حدیث تو آپ نے لکھ ڈالی، لیکن وہ جنہوں نے جو شہید ہو گئے، جنہوں نے جان دے دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبا الفاظ سے یاد نہیں کیا، گالی دینا پسند نہیں کیا، جان دے دی، ان کا کیوں نہیں آپ نام لکھتے؟ ان سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسری بوتل رکھے، اس کے اوپر سر ان کا نام ہونا چاہیے، پھر میں کہوں گا کہ واقعی یہ محبت ہے، ورنہ میں کہوں گا کہ یہ صرف اور کچھ بھی نہیں ہے، شیعہ بھائیوں کو خوش کرنے کی طریقہ ہے تاکہ شیعہ بھائی خوش ہو جائیں، اور کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو آپ لوگ بھائی فیصلہ خود کریں، دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات، یہ احادیث اور امام حسن اس وقت کے لوگوں کی، کسی بھی شخص کے بارے میں گواہی اس وقت کے لوگوں کی لی جائے، امام حسن حسین، عبداللہ بن عباس، ان لوگوں کی لی جائے کہ آج کل کے لوگوں کی نہیں چلتی گواہی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔